السلام عليكم ورحمة الله. أذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال جلسہ سالانہ برطانیہ جو ہے 2019 کے بعد دوبارہ وسیع پیمانے پر منعقد ہو رہا ہے. گزشتہ سال بھی جلسہ ہوا تھا لیکن محدود تعداد کے ساتھ. گو اس سال بھی یہ جلسہ سالانہ صرف برطانیہ جماعت کا ہے اور باہر کے مہمان بہت محدود تعداد میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن تینوں دن انشاءاللہ تعالی برطانیہ کی سب جماعتوں کو شامل ہونے کی اجازت ہے اور انشاءاللہ ہوں گی. امید ہے انشاءاللہ تعالی اچھی حاضری ہو جائے گی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کووڈ کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے باقاعدہ جلسہ سالانہ کا تسلسل توڑنا پڑا اور جلسہ کی برکات سے ہم باقاعدہ فیض یاب نہیں ہو سکے. ایک سال تو بالکل ہی نہیں. اس سال بھی اس وبا کا زور کم زیادہ ہوتا رہا ہے اور آج کل بھی یہ پوری طرح ختم نہیں ہوئی، بلکہ بعض جگہوں پر یہاں بھی اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی گزشتہ دنوں میں یہ بڑھی ہے. لیکن حکومت کی طرف سے جو اکٹھے ہونے پر پابندیاں تھیں وہ اب اتنی نہیں رہی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سب احتیاطی تدبیروں کو ختم کر دیں. سب احتیاطی پہلوؤں کو، سب شاملین کو بہرحال سامنے رکھنا چاہیے اور ان کی پابندی کرنی چاہیے. احتیاطی تدبیروں میں سے ایک تو یہ ہے کہ سب شاملین بھی اور ڈیوٹی والے بھی ماسک پہن کر رکھنے کی پابندی کریں. جب جلسہ گاہ میں بیٹھے ہوں اس وقت، ڈیوٹیاں دے رہے ہوں اس وقت، یا پھر باہر پھر رہے ہوں تب بھی. اس طرح انتظامیہ نے بھی یہ انتظام کیا ہوا ہے اس سال کہ صبح آتے ہوئے اور واپس جاتے ہوئے ہومیوپیتھی دوائی جو ان کے خیال میں اس بیماری کے لیے بہتر ہے اس کو دینے کا انتظام کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں شفا بھی رکھے. دوائی میں شفا رکھنا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن ہمیں ظاہری کوشش کرنی چاہیے. اس سلسلہ میں تمام شاملین سے کہوں گا کہ انتظامیہ سے تعاون کریں.
جلسے کے حوالے سے کارکنان و رضاکار جو اپنا وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کے لیے قربان کرتے ہیں، انہیں میں جلسے سے عموماً ایک ہفتہ پہلے خطبے میں بعض باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ گزشتہ خطبہ میں اس طرف توجہ نہیں دلا سکا، اس لیے آج اس بارے میں کچھ باتیں کروں گا۔ بعض بچے، نوجوان اور ڈیوٹی میں نئے شامل ہونے والے بھی ہیں، ان کو توجہ پیدا ہو جاتی ہے۔ گزشتہ 3 سالوں میں پاکستان سے بھی یہاں بہت سے لوگ آئے ہیں جنہیں جلسے کی ڈیوٹیوں کا تجربہ نہیں ہے، ایک لمبا عرصہ ہو گیا وہاں جلسے نہیں ہوئے۔ ان کو اس طرح توجہ دلانے سے ان کے جو اپنے فرائض ہیں ان کی ادائیگی کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح پرانے کارکنان کو بھی یاد دہانی ہو جاتی ہے، میں نے کہا۔ بہرحال مختصراً اس بارے میں کچھ کہوں گا، اور اس کے علاوہ آنے والے مہمانوں سے بھی بعض باتیں یاد دہانی کے طور پر کہوں گا۔ اگر ہم ان باتوں کو مد نظر رکھیں تو جلسے کے حقیقی ماحول سے انشاءاللہ تعالی ہم فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جلسہ کوئی دنیاوی میلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اور رسول کی باتوں کو سننے اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ جب ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جو اللہ اور رسول نے کہی، تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی آسن رنگ میں ہم کرنے والے بن سکتے ہیں۔ بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، میں کارکنان سے چند باتیں کہنی چاہوں گا۔ پہلے ماسک کے بارے میں اور دوائی کے بارے میں تو میں نے پہلے ہی بتا دیا، اس کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے نوجوانوں کو بھی، بچوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، عورتوں کو بھی اس بات کا شوق بھی ہے اور ادراک بھی ہے کہ ہم نے جلسے پر آنے والے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے اور آسن رنگ میں خدمت بھی کرنی ہے، چاہے وہ لوگ جو خدمت کرنے والے ہیں کسی بھی پیشے سے تعلق رکھنے والے ہیں یا خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، کسی بھی امیر ہیں یا غریب ہیں، سب اس جذبے سے آتے ہیں۔ جلسے کا کام صرف ان 3 دن جلسے کے دنوں میں نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ کئی ہفتے پہلے شروع ہو جاتا ہے، اور اب تو ایم ٹی اے اپنی خبروں میں اور چھوٹے چھوٹے کلپس کی صورت میں یہ دکھاتی رہتی ہے کہ کس طرح کام ہو رہا ہے۔ کچھ کام بے شک باہر کی کمپنیوں اور ٹھیکیداروں سے کروایا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سا کام ہے جس کے لیے افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ قوت رضاکار اپنا وقت قربان کر کے اپنی خدمات پیش کر کے مہیا کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، ہر طبقے کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ دنیا یہ کوشش کرتی ہے کہ ہمیں رضاکارانہ کام کرنے کے لیے لوگ ملیں، لیکن جماعت احمدیہ کی تاریخ
اس کے بالکل برعکس مثال پیش کرتی ہے کہ اتنے کام کرنے والے آ جاتے ہیں کہ انتظامیہ کو مشکل پیش آتی ہے کہ انہیں سنبھالیں کس طرح. جو جلسہ کی باقاعدہ ڈیوٹیاں ہیں ان میں تو پہلے چارٹ بن جاتے ہیں، پروگرام بن جاتے ہیں، ہر شعبے کو اس کی ضرورت کے مطابق کارکن مہیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کر دیے جاتے ہیں. لیکن جلسے سے پہلے کا جو وقار عمل ہے یا بعد کا جو وقار عمل کا کام ہے، اس میں بسا اوقات توقع سے زیادہ افراد آ جاتے ہیں کیونکہ عمومی تحریک کی جاتی ہے. ابھی گزشتہ اتوار کو ہی اتنے کارکن حدیقۃ المہدی میں جمع ہو گئے جس کی انتظامیہ کو امید بھی نہیں تھی، اور ان کے لیے مجھے پتہ لگا ہے کھانے کا بھی صحیح انتظام نہیں ہو سکا. حالانکہ انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ دیکھ لیتے کہ اتنے لوگ ہیں تو پہلے ہی انتظام کرتے. یہ ضیافت والوں کا کام ہے. یہ رضاکار کوئی کھانے کے موقع پر تو جمع نہیں ہو گئے تھے، آخر صبح سے کام کر رہے تھے یا وہاں موجود تھے. میرے خیال میں جب گزشتہ جمعے کو میں نے آخر میں جلسے کے حوالے سے دعا کے لیے کہا اور جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی دعا کے لیے کہا، تو فوراً ایک جذبے کے ساتھ اور لوگوں نے بھی اپنی خدمات پیش کی. لیکن بہرحال انتظامیہ کو چاہیے کہ جو خاص طور پر جو ویکینڈز ہیں اس پر خاص انتظام رکھا کرے. ضیافت کے شعبہ کو آئندہ کے لیے بات نوٹ کرنی چاہیے. اسی طرح ضیافت کا شعبے کا یہ بھی کام ہے جلسے کے دنوں میں بھی عموماً وافر مقدار میں کھانا تیار کریں. اس سال جو جلسہ ہو رہا ہے کیونکہ اندازہ صحیح نہیں ہے، کچھ لوگوں کے تحفظات ہیں، پتہ نہیں بیماری کی وجہ سے لوگ آئیں کہ نہ آئیں، کچھ خوف کی وجہ سے آئیں کہ نہ آئیں، کچھ کا خیال ہے کہ عرصے کے بعد جلسہ ہو رہا ہے اس لیے ضرور آئیں گے. لیکن عموماً ہماری انتظامیہ کو جہاں خرچ کرنے کا سوال آتا ہے، خاص طور پر کھانے والوں کا ضیافت کا، وہ منفی طرف جاتے ہیں بجائے اس کے کہ وافر مقدار میں کھانا تیار کریں. اس امید پہ ہوتے ہیں کہ کم کھانا تیار کرو لوگ کم آئیں گے. یہ بالکل غلط چیز ہے. ضیافت کی ذمہ داری ہے کہ جو مہمان آ رہا ہے اس کی پوری طرح مہمانداری کریں. اسی طرح کھانے کے بارے میں اسی ضمن میں ہدایت دے دوں کہ گرمیوں کے دن ہیں آج کل، ضیافت کے شعبے کو چاہیے کہ جب گوشت کٹواتے ہیں جن سے تو تھوڑا تھوڑا گوشت جس طرح کٹتا جاتا ہے فوری طور پہ چلر میں چلا جانا چاہیے، نہ یہ کہ سارا دن پڑا رہے اور خراب ہو اور پھر لوگوں کو بیمار کرے. اسی طرح باقی کھانے کی بھی تسلی کرنی چاہیے. بہرحال جو لوگ آئے تھے پہلے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں خدمت کے لیے، رضاکار، وہ تو خدمت کے لیے آئے تھے. انہیں کھانا ملا یا نہیں ملا وہ تو خاموشی سے چلے گئے. لیکن انتظامیہ کی ایک کمی سامنے آ گئی. کارکنوں کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جلسے کے ان 3 دنوں میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانوں کی اس جذبے سے خدمت کریں کہ انہیں ہمیشہ یہ احساس رہے اور یہ دل میں رہے کہ ہم نے اپنے افسروں سے یا کسی مہمان کی طرف سے کوئی صلہ نہیں لینا اس خدمت کا، اور نہ ہمیں ملنا ہے اس صلہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان مہمانوں کی خدمت کرنی ہے. اور اس صحابی کے اسوے کو اور اس کی بیوی کے اسوے کو سامنے رکھنا ہے جس نے
بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا تھا اور خود بھی بھوکے رہے اور مہمان کی مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا۔ مہمان پر یہی ظاہر کیا روشنی بجھا کر کہ جس طرح وہ بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہیں، اور پھر خدا تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو اتنا سراہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر دی، اور اگلے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ تمہاری رات کی تدبیر سے، یعنی جو مسلمان اس مہمان کو کھانا کھلانے کے لیے تدبیر تھی، اللہ تعالیٰ بھی ہنسا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر بڑا خوش ہوا اور ہنسا۔ قرآن کریم میں بھی ایسی قربانی کرنے والوں کو ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ قربانی کرنے والے ہیں جو بے نفس ہو کر قربانی کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ بس یہ تھے صحابہ کے طریق مہمان نوازی کرنے کے، مہمان کی خدمت کرنے کے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مہمانوں کی خدمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر مہمان بھی وہ جو زمانے کے امام کے بلانے پر آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خواہش لے کر آئے ہیں۔ بس بہت خوش قسمت ہیں وہ سب رضاکار جو دین کی خاطر آنے والے مہمانوں کی خدمت اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جب بڑی تعداد میں لوگ ہوں تو مختلف مزاج کے لوگ بھی ہوتے ہیں، بعض زیادہ گرم طبیعت کے بھی ہوتے ہیں، اور بعض بہت سختی سے کارکن سے مخاطب ہو جاتے ہیں یا سختی سے کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن کارکن کا کام ہے، مرد کارکنان کا بھی، لجنہ کی کارکنات کا بھی، کہ کسی سے سختی نہیں کرنی، کسی سختی سے بولنے والے کا سختی سے جواب نہیں دینا، بلکہ مسکراتے ہوئے جواب دینا ہے۔ اگر ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو ضرورت پوری کریں، ورنہ نرمی سے پیار سے معذرت کر دیں یا اپنے والا افسر کے پاس لے جائیں جو مہمان کا مسئلہ حل کر دے۔ بعض دفعہ یہ کام بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے۔ اپنے جذبات کو، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح آپس میں بھی کارکنان جو ہیں اپنی زبان کو ایک دوسرے کے لیے نرم رکھیں۔ افسران اور نگران بھی اپنے معاونین کے ساتھ نرم زبان میں گفتگو کریں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو پیار سے سمجھائیں۔ افسران کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ یہ رضاکار اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کی خدمت کے لیے آئے ہیں، اور باوجود اس کے کہ کسی خاص شعبے کے لیے تربیت یافتہ نہیں ہیں، خدمت کے جذبے سے بے نفس ہو کر خدمت کر رہے ہیں، تو ان کی عزت افزائی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپس میں بھی سب کو مل جل کر کام کرنے کی توفیق دے، اور یہ جذبہ اس وقت پیدا ہوگا جب افسروں کو بھی اور معاونین کو بھی اس بات کا ادراک ہوگا کہ ہم نے یہ خدمت قربانی کے جذبے سے کرنی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے غلط رویے پر بھی خدمت اور قربانی کا کیا معیار قائم فرمایا۔ اس بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مہمان جو غیر مسلم تھا،
وہ آتا ہے، اس کی کھانے سے خاطر تواضع کی جاتی ہے، اسے بستر رات کو سونے کے لیے مہیا کیا جاتا ہے۔ رات کو زیادہ کھانے کی وجہ سے کسی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہو گیا، یا جان بوجھ کر تنگ کرنے کی وجہ سے اس نے ایک حرکت کی کہ وہ اپنا بستر گندا کر کے صبح صبح چلا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس حرکت کو برا نہیں منایا، بلکہ پانی منگوایا اور خود ہی اسے دھونے لگ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ باوجود ہمارے کہنے کے کہ آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، ہم خادم حاضر ہیں، ہمیں دھونے دیں، آپ نے فرمایا وہ میرا مہمان تھا، بس خود ہی یہ کام کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے مہمان کا احترام کرتا ہے۔ بس ہمارے سب رضاکاروں، کارکنان، کارکنات، افسر یا معاون، سب کا فرض ہے کہ جو مہمان دین کی غرض سے آئے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آئے ہیں، ان کی خدمت ہم قربانی کر کے بھی کریں۔ بلند حوصلگی کا مظاہرہ بھی ہر وقت کریں، خوش دلی سے چہرے پر بغیر کسی قسم کی ناپسندیدگی کے آثار ظاہر کیے خدمت کریں۔ یہ جذبہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارے کارکنان میں ہے، بہت سو میں ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس جذبے سے سب کارکنان کام کریں گے۔ مختلف شعبوں کے جو افسران مقرر کیے گئے ہیں وہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے انہیں خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ وہ افسر بن کر نہیں بلکہ خادم بن کر اپنے فرائض ادا کریں، اپنے اعلیٰ اخلاق کے نمونے قائم کریں، تو ماتحت اور معاونین بھی جو ہیں وہ بھی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مہمانوں سے حسن سلوک کے بارے میں بہت سے مواقع پر نصائح فرمائی ہیں۔ ایک موقع پر فرمایا، دیکھو بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں، ان میں سے بعض کو تم جانتے ہو، بعض کو تم شناخت کرتے ہو، بعض کو نہیں، اس لیے مناسب ہے کہ سب کو واجب الاکرام جان کر تواضع کرو۔ بس یہ اصول ہمیشہ ہر کارکن کو اور خصوصاً ان کارکنان کو جن کا براہ راست لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے سامنے رکھنا چاہیے، خاص طور پر شعبہ مہمان نوازی اور طعام وغیرہ کی جو ہے اس پر بہت پابندی سے عمل کریں۔ اس سال کیونکہ کووڈ کی وجہ سے احتیاطی بہت کرنی پڑے گی، اس لیے ایسا انتظام ہونا چاہیے، اور میرے خیال میں شعبے نے یہ انتظام کرنے کی کوشش کی ہے کہ کھانے کے وقت زیادہ لوگ زیادہ دیر تک بیٹھے نہ رہیں اور کھانا کھا کر جلد مارکی سے نکل جائیں۔ مہمانوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور انتظامیہ سے تعاون کرنا چاہیے۔ کھانا کھاتے ہوئے تو مجبوری ہے، ویسے عام طور پر جیسا کہ میں نے کہا ماسک پہنے رکھنے کی پابندی کریں، اور کھانا کھاتے ہوئے کم سے کم بولنے اور باتیں کریں، خاموشی سے کھانا کھانے کی کوشش کریں اور جلد فارغ ہو کر چلے جائیں، نہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں نہ انتظامیہ کو۔ کارکنان کو تو میں نے چند بنیادی باتیں کہہ دیں اور انہوں نے مہمانوں کی خدمت کی طرف توجہ بھی دلا دی۔ اب مہمان بھی چند باتیں سن لیں۔ اگر مہمان اس بات کو سمجھ جائیں
اور اس کی پابندی کر لیں۔ جو اسلام کی تعلیم ہے کہ ہاں مہمان اپنے میزبان پر غیر معمولی غیر ضروری بوجھ نہ ڈالے، تو پھر محبت اور پیار والی فضا قائم رہتی ہے۔ مہمان اگر میزبان سے غلط توقعات یا ضرورت سے زیادہ توقعات وابستہ کریں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بس مہمانوں کو بھی چاہیے کہ یہ ضرورت سے زیادہ توقعات وابستہ نہ کریں۔ تو پھر اگر یہ صورت ہوگی تو گھر والے بھی سہولت میں رہیں گے، اور جنہوں نے مہمانوں کا جن کے سپرد انتظام ہے وہ بھی سہولت میں رہیں گے، اور مہمان بھی۔ بس اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ جماعتی نظام کے تحت بھی جو ٹھہرے ہوئے ہیں وہ ان کارکنان کے شکر گزار ہوں کہ ان کے احمدی بھائی بہنوں نے باوجود اپنی اچھی پوزیشنوں کے اپنے آپ کو مہمانوں کی خدمت کے لیے پیش کیا ہوا ہے۔ بعض دفعہ کھانا مہمان کے مزاج کے مطابق نہیں بنتا، حالانکہ اس جماعتی روایت کا ہر احمدی کو پتہ ہے کہ جلسے کے دنوں میں ہمارے ہاں عموماً آلو گوشت دال پکتی ہے۔ تو مہمانوں کو ان کے مزاج کے مطابق کھانا نہ بھی ملے تو خوشی سے کھا لینا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کو میزبان کی طرف سے جو بھی کھانا پیش کیا جائے اسے خوشی سے کھا لینا چاہیے۔ گزشتہ سالوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی نے لنگر کا کھانا نہیں کھانا یا اس کو دل نہ چاہے تو بازار سے جا کر، جو عارضی طور پر یہاں جیسے کہ اس علاقے میں بازار لگایا جاتا ہے، وہاں جا کر کھا لیتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ اس دفعہ تو بازار کی سہولت اس طرح میسر نہیں ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو جن کے کھانے کے مزاج مختلف ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خوش دلی سے جو میسر ہو کھا لینا چاہیے۔ لیکن ضیافت والوں کو میں پھر کہوں گا کہ وہ اپنی بھرپور کوشش کریں کہ اچھا کھانا پکائیں۔ گو چند لوگ ہوتے ہیں اس مزاج کے، لیکن وہ چند لوگ بھی بعض دفعہ پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اچھے اخلاق کا مظاہرہ صرف کارکنوں کا ہی کام نہیں ہے، بلکہ ہر شامل ہونے والے کا کام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شاملین جلسہ سے بھی فرمایا کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو اور ایک دوسرے کا خیال رکھو۔ ہمیشہ ہر شامل ہونے والا یہ بات پیش نظر رکھے کہ اس نے اس جلسے میں شمولیت اپنی دینی اور علمی اور روحانی پیاس بجھانے کے لیے کی ہے، اور اس بات کے حصول کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ جلسہ خالصتاً للہ جلسہ ہے۔ اس لیے کبھی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی قسم کی بے چینی اور رنجش کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ کارکن بھی انسان ہیں، اگر ان سے کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو صرف نظر کرنا چاہیے، اور یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے اخلاق کی درستگی کا۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض دفعہ ایسا ماحول بن جاتا ہے جہاں کسی طرف سے کوئی بات دوسرے کا غصہ بھڑکانے کا باعث بن جاتی ہے، آپس میں مہمانوں کی طرف سے بھی کارکنوں کی طرف سے بھی۔ لیکن اعلیٰ اخلاق تو یہی ہیں کہ صرف نظر کرتے ہوئے انسان اس جگہ سے چلا جائے اور جھگڑے کو نہ بڑھائے۔ نوجوانوں میں بعض دفعہ
ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں وہ بہت بڑا مقصد ہے، اپنی روحانی پیاس بجھانے کا مقصد ہے، اپنے دینی علم میں اضافے کا مقصد ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے طریق سیکھنا مقصد ہے۔ تو پھر اس کے لیے کم از کم اپنے جذبات کی قربانی بھی دینی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے بھی مدد مانگنی ہوگی۔ جب یہ جذبہ ابھرے گا، جب زبانیں ذکر الہی کی طرف متوجہ ہوں گی، جب توبہ اور استغفار کی طرف توجہ ہوگی، تو پھر اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچ بھی جائے گی تو عفو اور درگزر سے کام لیا جائے گا۔ بس ہمیشہ ان دنوں میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہاں ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے گھر چھوڑ کر سفر کر کے آئے ہیں۔ سفر کی دعا سکھاتے ہوئے ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ، ہم تجھ سے اس سفر میں بھلائی اور تقویٰ چاہتے ہیں، تو ہمیں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق دے جو تجھے پسند ہے۔ بس جب ہم اس طرح دعا کر رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں قیام کو بھی اور سفر کو بھی برکتوں سے بھر دے گا۔ بس ان دنوں کو دعاؤں اور ذکر الہی سے بھرنے کی کوشش کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں ہر موقع کی دعا سکھائی ہے۔ بعض لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جلسے کی برکات سے مستفید ہونے کے لیے آئے ہیں، انہیں پیچھے اپنے گھر والوں کی فکر بھی ہوگی، تو آپ نے فرمایا یہ دعا کیا کرو، اے ہمارے خدا، میں پناہ مانگتا ہوں سفر کی سختیوں سے، ناپسندیدہ اور بے چین کرنے والے مناظر سے، مال اور اہل و عیال میں برے نتیجے سے اور غیر پسندیدہ تبدیلی سے۔ بڑی جامع دعا ہے۔ سفر میں اپنے آپ کو بھی ہر طرح سے محفوظ رکھنے کے لیے دعا ہے، اور گھر والوں کے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہنے کی بھی دعا ہے۔ ایسی سوچ اور ایسی دعاؤں سے زبانوں کو تر کرتے ہوئے جب یہاں ہر مرد عورت پھر رہا ہوگا، تو پھر جہاں ماحول پرسکون ہوگا، دلوں کی تسکین کے سامان ہو رہے ہوں گے، وہاں اللہ تعالیٰ ہر برے منظر سے بھی بچا کے رکھے گا۔ آج کل کووڈ کی وجہ سے فکر مندی بھی ہے، دعاؤں کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں شاملین کو بھی محفوظ رکھے، اور جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی محفوظ رکھے۔ بس عمومی دعاؤں کے ساتھ ان دنوں میں درود بھی خاص طور پر پڑھیں۔ اسی طرح نمازوں کے اوقات میں نمازوں کے لیے آئیں، باہر باتوں میں وقت ضائع نہ کریں۔ اسی طرح کارکنان بھی نمازوں کے اوقات میں جن کی ڈیوٹی نہیں ہے باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سب شاملین یہ کوشش کریں کہ جلسے کے پروگراموں کے دوران جلسہ گاہ میں بیٹھ کر تقریریں سنیں۔ مقررین نے بڑی محنت سے تقریریں تیار کی ہوتی ہیں، ان سے علمی اور روحانی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے صرف یہ نہ دیکھیں کہ کون اچھی تقریر کر رہا ہے، کون اچھا مقرر ہے، یہ دیکھیں کہ نفس مضمون کیا ہے اور اس کا کتنا فائدہ ہے۔ عموماً تقریریں ایسے موضوعات پر ہوتی ہیں جن کی اس وقت ضرورت ہے، اور اگر غور سے سنی جائیں تو بہت سے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں جو دلوں میں پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ بس تقریروں کو بہت غور سے بیٹھ کر سنیں۔ اس مرتبہ تو بازار نہیں ہے، جیسا کہ میں نے کہا ہے،
لیکن جلسے کے پروگراموں میں وقفے کے دوران جو مختلف نمائشیں لگائی گئی ہیں وہ چھوٹے پیمانے پر ہیں، اس دفعہ وہاں جائیں اور ان کو دیکھیں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ حالات ٹھیک ہوں گے تو نمائشیں بھی وسیع ہو جائیں گی اور باقی نظام بھی اس طرح چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس دفعہ خشک موسم بھی ہے، یہ بھی خیال رکھنا چاہیے، بارشیں نہیں ہوئیں، اس لیے گزشتہ سال کی طرح کار پارکنگ میں اتنی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، امید ہے مجھے انشاءاللہ۔ گزشتہ سال تو بارشوں کی وجہ سے بہت زیادہ دقت ہوئی تھی، ویسے بھی اس سال بہتر انتظام ہے، ٹریک وغیرہ کا انتظام بہتر کیا گیا ہے، نیز مستقل بنیادوں پر پانی کے نکاس کے لیے ماہرین کی مدد سے پانی کے نکاس کا وسیع کام ہوا ہے۔ گزشتہ مہینے جو بارشیں ہوئی تھیں ان میں جس طرح پانی کی نکاسی ہو رہی تھی، اس ذریعے سے لگتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی یہ بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بہرحال اس سال تو ان دنوں میں خشک موسم میں پیش گوئی ہے، لیکن کار پارکنگ میں بعض دفعہ زیادہ کاروں کے آنے کی وجہ سے انتظامیہ کو بھی بعض دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کاروں پر آنے والوں کا تعاون ہو تو آرام سے یہ سب کچھ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اس لیے صبر اور حوصلے سے کاروں پر آنے والے ٹریفک کے نظام کے ساتھ تعاون کریں تاکہ کسی بھی قسم کی دقت نہ ہو۔ اسی طرح جیسا کہ میں ہر سال کہتا ہوں، ٹوائلٹس استعمال کرنے والے جو ہیں، غسل خانے استعمال کرنے والے، وہ صفائی کا بھی خیال رکھیں اور پانی کو بھی ضائع نہ کریں۔ اس سال خاص طور پر کم بارشوں کی وجہ سے حکومت نے بھی کم پانی استعمال کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے، احتیاط سے پانی استعمال کریں۔ اسی طرح خشک گھاس کو بڑی آسانی سے آگ جہاں لگ جاتی ہے، اس بارے میں بھی خاص احتیاط کریں، کسی بھی قسم کی بے احتیاطی مشکل پیدا کر سکتی ہے، اپنوں کو یا ہمسایوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ حفاظتی نقطہ نظر سے بھی ہر ایک کو محتاط ہونا چاہیے، ماحول پر گہری نظر رکھیں، کوئی بیگ یا کوئی ایسی چیز پڑی نظر آئے، اس پر شک ہو تو فوراً انتظامیہ کو اطلاع کریں۔ انتظامیہ بھی اور اسکیننگ والے بھی کارڈ چیک کرتے ہوئے ماسک اتار کر ہر ایک کا چہرہ دیکھیں، کارڈ کی تصویر کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہر ایک کو محفوظ رکھے اور اپنی خاص برکات نازل فرماتا رہے۔ پھر دوبارہ میں کہتا ہوں کہ ان دنوں میں ذکر الہی اور عبادتوں کی طرف خاص توجہ رکھیں، جماعت کی ترقی اور دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے بہت دعائیں کریں۔ اسیران جو قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی جلد رہائی کے سامان پیدا فرمائے۔ جمعہ کی نماز میں بھی اور جمعہ کے بعد بھی باقی دنوں میں بھی ان سے خاص دعائیں کرتے رہیں۔ آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جلسے کے حوالے سے دعائیہ کلمات پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، ہر ایک صاحب جو اس الہی جلسے کے لیے سفر اختیار کریں، خدا تعالیٰ ان کے ساتھ ہو اور ان کو اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کے حالات ان پر آسان کر دے اور ان کے ہم و غم دور فرماوے اور ان کو ہر یک تکلیف سے مخلصی عنایت کرے اور ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے اور روز آخرت میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کو اٹھاوے، جس پر اس کا فضل اور رحم ہے، اور تا اختتام سفر ان کے بعد ان کا خلیفہ ہو۔ اے خدا ذو المجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک قوت اور طاقت تجھی کو ہے، آمین۔ اللہ تعالیٰ جلسے میں شامل ہونے والے سب مرد و زن کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا وارث بنائے۔ بعض لوگ جلسے میں شامل ہونے کی نیت سے
آئے ہیں باہر کے ممالک سے بھی، لیکن یہاں آ کر بیمار ہو گئے، یا بعض بڑی خواہش سے شامل ہونا چاہتے تھے لیکن شامل نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کی نیتوں کا اجر دے اور ان دعاؤں کو انہیں بھی وارث بنائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔